جی دوستو، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بھارت کی حکومت نے بھارت کی ٹیم کو اجازت نہیں دی بی سی سی آئی کو کہ وہ پاکستان میں جا کر کھیلیں۔ اس کے علاوہ کبڈی ٹیم نے بھی آنا تھا بھارت کی پاکستان، وہ بھی اب نہیں آئے گی۔ اور بلائنڈ جو ایک ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ بھی پاکستان میں ہونا تھا، اس میں بھی بھارت کی ٹیم شرکت نہیں کرے گی۔ لیکن آئی سی سی کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان نے ایشیا کپ کروایا ہائیبریڈ ماڈل کے تحت تو وہی رکھے، کیونکہ ہم تو پاکستان نہیں آ سکتے، تو ہم اپنے جو میچز ہیں وہ ہم کھیل سکتے ہیں یو ای میں۔ تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، دیٹ از دا کوشچن، کیونکہ اس ضمن میں بہت سی باتیں تو ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی ہائیبریڈ ماڈل کے تحت ٹورنامنٹ کروایا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان تھوڑی سی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا پا رہا؟ دیکھیے، پاکستان تو فلیکسیبلٹی دکھا دے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم بھارت کی ہی جو ہٹ دھرمی ہے یا اس کی جو ایک انٹرانسیجنس ہے یا ایک ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے اس کو ہم مانتے چلے جائیں؟ چلیے ایک بار ہو گیا، ہم نے مان لی بھارت کی بات، لیکن ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی جو ہے ٹرمز ڈکٹیٹ کروائے۔ ٹھیک ہے، آئی سی سی میں اس کا بڑا انفلوئنس ہے، سب کچھ مان لیا، اور اس کی وہ بہت پیسہ بھی جنریٹ کرتے ہیں آئی سی سی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور باقی ممالک کے لیے بھی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کو اجازت دی جائے کہ وہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں کرکٹ کھیلنے والے ممالک، ان کو بلی کرے اور اپنی ٹرمز پہ کرکٹ، دنیا کی کرکٹ کو کھلوائے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دو تین باتیں ہی کہی جا سکتی ہے بھارت کا۔ ایک تو یہ کہنا ہے کہ جی ہماری ٹیم کو سیکیورٹی خطرات ہیں، خطرہ لاحق ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ سری لنکا ٹیم کے خلاف یہ واقعہ ہوا تھا، اور چونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ان خطرات کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے بھارت کی حکومت یہ رسک نہیں لے سکتی کہ وہ بھارت کی ٹیم کو پاکستان بھیجوائے۔ اب یہ آرگومنٹ بھی بہت ہی انٹینیبل سا ہے، ان ریزنیبل سا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری ٹیمیں پاکستان میں کھیل رہی ہیں اور ابھی کچھ عرصے سے آ رہی ہیں، کوئی ہمیں سیکیورٹی ایشو نہیں ہوا۔ بھارت کی اگر ہم بات مان بھی لیں تو ہم نے بھارت کو ایکوموڈیٹ بھی کیا، ہم نے پاکستان نے تمام جتنے بھی بھارت کے میچز تھے وہ لاہور ہی میں رکھے، تاکہ اور بہت فول پروف سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہم نے کر رکھے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھارت اپنا میچ کھیلے، اور ہم یہاں تک بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ واپس امرتسر چلے جائیے، وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی خطرہ ہے کہ آپ پاکستان میں رات نہیں گزار سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے، تو آپ واپس اپنا میچ کھیلنے کے لیے آئیے اور واپس امرتسر چلے جائیے۔ لیکن یہ پروپوزل بھی بھارت نے منظور نہیں کی۔ اب بھارت، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا آئی سی سی کے ذریعے، ابھی تک ہمیں کوئی ریٹن فارم میں کچھ نہیں ہے کہ بھارت کے خدشات کیا ہیں۔ جو کچھ ہم یہ سن رہے ہیں بھارت کے میڈیا کی جانب سے ہی سن رہے ہیں، تو ابھی کوئی آفیشلی ہمیں کنوے نہیں ہوا۔ لیکن اب آئی سی سی کے لیے بھی ایک معمہ سا تو ہے، ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرے۔ پاکستان میں کرواتے ہیں، ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہوتا تو پھر انڈیا کی ٹیم نہیں کھیلتی۔ ہائیبریڈ ماڈل کرواتے ہیں یا پاکستان سے ٹورنامنٹ کہیں اور شفٹ کر لیتے ہیں، ساؤتھ کو افریقہ یا یو اے ای، تو پھر پاکستان نہیں کھیلے گا، اور پاکستان کا نہ کھیلنا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا آئی سی سی کے لیے۔ تو ایک بڑی مشکل سی سچویشن تو ہو گئی ہے۔ اب اس سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ بھارت کی کوشش تو یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک جو ہیں جو اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں گے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر دو تین یا ایک دو بھی ممالک یہ کہہ دیں کہ جی ہم پاکستان نہیں کھیلتے، تو پھر ان کا جو ہے آرگومنٹ یا جو ریزن دیتے ہیں وہ مضبوط ہو جائے گا کہ جی صرف بھارت نہیں ہے بلکہ اور بھی ممالک نے پاکستان میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔
تو اب بھارت وہاں پہ کوشش کر رہا ہے، اور سنا یہی ہے کہ کافی کچھ لالچ بھی دے رہا ہے، کچھ پیسے بھی چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی اور ملک ان نیسسریلی وہ بھی اس اسپورٹ کو ایک لحاظ سے پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو ایک مشکل سی سچویشن ہے، اور اس سے نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان ہائیبرڈ ماڈل کو مان لے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کم از کم اس وقت، اس بار، اس دفعہ تو بالکل اپنی پوزیشن میں کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ ہم نے جتنی لچک دکھانی تھی دکھا دی، جتنا ہم نے ایکوموڈیٹ کرنا تھا بھارت کو ہم نے کر لیا۔ اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ٹورنامنٹ کہیں اور شفٹ کرتے ہیں کسی اور ملک، تو وہی پاکستان کو اس سے ایگری نہیں کرنا چاہیے۔ اور قومیں اس طرح ہی بنتی ہیں، ہمیں کچھ نقصان ضرور ہوگا، فائنینشلی نقصان ہوگا، لیکن ہم اپنا ایک پروقار طریقے سے بحیثیت پاکستان، میرا خیال تو یہی ہے کہ ہمیں اس بار کوئی نرمی نہیں دکھانی چاہیے، کوئی فلیکسیبلٹی ہمیں آئی سی سی کو شو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھا جائے گا جب صورتحال آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے ٹورنامنٹس بھارت میں بھی ہوں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں، اس وقت پھر ہم پوزیشن لیں گے۔ لیکن جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہے، یہ 8 سال کے بعد ہو رہی ہے، اور اس وقت پاکستان یہ ٹرافی کو ہولڈ کر رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم پاکستان ہی چیمپئنز ٹرافی جیتا تھا، تو ہمارے بغیر کروا لیں۔ جو اس وقت چیمپئن ہے چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن ہے، اس کے بغیر آپ کروا لیں آئی سی سی کا ٹورنامنٹ، چیمپئنز ٹرافی کا۔ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو بھارت کی یہ جو ایک کہہ لیجئے کہ اس نے اپنا ایک رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ چلیے بائیلیٹرل سیریز آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے، ہم بھی مرے نہیں جا رہے، لیکن یہ تو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، دنیا بھر میں انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں تمام پارٹیز، تمام اسٹیٹس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، ان کے بھلے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، ابھی جو اولمپکس ہوتے ہیں اس میں دنیا جہاں سے، نارتھ کوریا اور کیوبا سے بھی ممالک ٹیمیں آتی ہیں، وہاں کھیلتی ہیں۔ تو جب آپ انٹرنیشنل ایونٹس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ بھارت کی پوزیشن میں کوئی دم تو ہے نہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے بڑے خطرات لاحق ہیں، ایسا کوئی خطرہ اب نہیں ہے، اور ہم نے زبردست ارینجمنٹ اس وقت کر رکھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اور ملک بھارت کا ساتھ نہیں دے گا۔ تھینک یو ویری